أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم هود قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. اذن دیا گیا للذین ان لوگوں کو یقاتلون جس سے لڑتے ہیں بأنهم کیونکہ وہ ظلموا ان پر ظلم کیا گیا وإن اور بے شک اللہ علی نصرهم ان کی مدد پر لقدیر ضرور قدرت رکھتا ہے. حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے حکم تھا کہ کفار کی سختیوں پر مسلمان صبر کریں اور ہاتھ روکے رکھیں. چنانچہ انہوں نے کامل 13 سال تک سخت ظاہرہ گداز مظالم کے مقابلہ میں بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. جب مدینہ دارالاسلام بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل سے جمعیت ایک مستقل مرکز پر جمع ہو گئی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لڑتے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ حکم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھائیں اور اپنی جماعت اور مذہب کی حفاظت کریں. اسی قسم کی کئی آیتیں اسی زمانہ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی اپنی قلت اور بے سر و سمانی سے نہ گھبرائیں. اللہ تعالیٰ مٹھی بھر فاقہ مستوں کو دنیا کی فوجوں اور سلطنتوں پر غالب کر سکتا ہے. فی الحقیقت یہ ایک شہنشاہانہ طرز میں مسلمانوں کی نصرت و امداد کا وعدہ تھا. جیسے دنیا میں بادشاہ اور بڑے لوگ وعدہ کے موقع پر اپنی شان وقار و استغنا دکھلانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہاں تمہارا فلاں کام ہم کر سکتے ہیں. شاید یہ عنوان اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ مخاطب سمجھ لے کہ ہم ایسا کرنے میں کسی سے مجبور نہیں ہیں. جو کچھ کریں گے اپنی قدرت و اختیار سے کریں گے. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين جو لوگ اخرجوا نکالے گئے من سے دیارہم اپنے گھر جمع شہروں بغیر حق ناحق الا مگر صرف ان یہ کہ یقولوا وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ولو اور اگر لا دفع نہ کرتا اللہ الناس لوگ بعضهم ان کے بعض ایک کو ببعض بعض سے دوسرے لہدمت تو ڈھا دیے جاتے. صوامع سومے بیع اور گرجے و صلوات و عبادت خانے و مساجد و مسجدیں یذکر و ذکر کیا جاتا فیہا ان میں اسم اللہ کا نام کثیرن بہت بکثرت. وَلَيَنْصُرَنَّ اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ من جو ینصرو اس کی مدد کرتا ہے. ان بے شک اللہ لقوی طاقت والا توانا عزیز و غالب. وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے. تقیے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی
بے شک اللہ زبردست ہے، زور والا۔ یعنی مسلمان مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، ان کا کوئی جرم نہ تھا، نہ ان پر کسی کا کوئی دعویٰ تھا بجز اس کے کہ وہ اکیلے ایک خدا کو اپنا رب کیوں کہتے ہیں۔ ان پتھروں کو کیوں نہیں پوچھتے؟ گویا ان پر سب سے بڑا اور سنگین الزام اگر لگایا جا سکتا ہے تو یہی ہے کہ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے کیوں ہو رہے۔ یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسرے سے لڑنے بڑھنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے سخت خلاف ورزی ہوگی۔ اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا ہر جماعت کے مقابلے میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لیے جنگ کرتی رہے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لے کر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بددین اور شریر لوگ جن کے ہر زمانے میں کثرت رہی ہے، تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ کوئی عبادت گاہ، تکیہ خانقاہ، مسجد، مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا۔ بنا علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی مجتمع ہو جائیں، قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کی مقدس ہاتھوں سے بدی کی حملوں کی مدافعت کرائی جائے، اور حق تعالیٰ اپنی دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر ان کو دشمنان حق و صداقت پر غالب کرے۔ بلا شبہ وہ ایسا قوی اور زبردست ہے کہ اس کی اعانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلہ میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے ماتحت تھا، اور یہ وہ عام قانون ہے جس کا انکار کوئی عقل مند نہیں کر سکتا۔ اگر مدافعت و حفاظت کا یہ قانون نہ ہوتا تو اپنے زمانہ میں نہ عیسائی راہبوں کے صومعے کوٹھڑے قائم رہتے، نہ نصارہ کے گرجے، نہ یہود کے عبادت خانے، نہ مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب عبادت گاہیں گرا کر اور ڈھا کر برابر کر دی جاتی ہیں۔ پس اس عام قانون کے ماتحت کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو ایک وقت مناسب پر اپنے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ الذین وہ لوگ جو اگر مکنہ ہم دسترس دیں انہیں فی الارض زمین میں، اقاموا وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، وآتوا اور ادا کریں، الزکاۃ زکوٰۃ، وامروا اور حکم دیں، بالمعروف نیک کاموں کا، ونہوا اور وہ روکیں، عن المنکر برائی سے، وللہ اور اللہ کے لیے عاقبۃ انجام کا الامور تمام کام۔ وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں ملک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور اللہ کے اختیار میں ہر کام۔ یہ انہی مسلمانوں کا بیان ہے جن پر ظلم ہوئی اور جن کو گھروں سے نکالا گیا، یعنی جن خدا ان کی مدد کیوں نہ کرے گا جبکہ وہ ایسی قوم ہے۔ اگر ہم اسے زمین کی سلطنت دے دیں تب بھی خدا سے غافل نہ ہوں، بذات خود بدنی و مالی نیکیوں میں لگے رہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کو زمین کی حکومت عطا کی اور جو پیشن گوئی کی تھی ہر بہر سچی ہوئی، فللہ الحمد علی ذالک۔ اس آیت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین خصوصاً مہاجرین اور ان میں سے احس الاحس خصوص کے طور پر حضرت خلفائے راشدین کی حقانیت اور مقبولیت و منقبت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی گو آج مسلمان کمزور اور کافر غالب و قوی نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کہ آخرکار انہیں منصور غالب کر دے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ امت خدا کا دین قائم کرے گی ایک مدت تک، آخر اللہ ہی جانے کیا ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَإِنْ اور اگر يُكَذِّبُوكَ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ تو جھٹلایا قبلہم ان سے قبل، قوم نوح نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط اور قوم ابراہیم ابراہیم کی قوم، اور قوم لوط اور قوم لوط اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم،
وأصحاب مدين وكذب موسى وأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. اور اصحاب مدین والے وکذب اور جھٹلایا گیا موسیٰ فأمليت پس میں نے ڈھیل دی للکافرین کافروں کو ثم پھر أخذتهم میں نے انہیں پکڑ لیا فکیف تو کیسا کان ہوا نکیر میرا انکار. اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو جھٹلایا پھر میں نے ڈھیل دی منکروں کو پھر پکڑ لیا ان کو تو کیسا ہوا میرا انکار. جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے یعنی مصر کی قبطیوں نے یعنی مسلمانوں کے غلبہ و نصرت کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں. کفار اپنی موجودہ کثرت و قوت کو دیکھتے ہوئے ان کی تکذیب نہ کریں. یہ خدا کی ڈھیل ہے. پہلی قوموں نے بھی خدا کی چاند روزہ ڈھیل سے دھوکہ کھا کر اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. آخر جب پکڑے گئے تو دیکھ لو ان کا حشر کیسا ہوا. اور خدا نے اپنے عذاب سے ڈرا کر ان کی شرارتوں پر جو انکار فرمایا تھا وہ کس طرح سامنے آ گیا. اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. فَكَأَيٍّ تو کتنی من قَرْيَةٍ بستیاں أَهْلَكْنَاهَا ہم نے ہلاک کیا انہیں وَهِيَ اور یہ ہے وہ ظالمۃ ظالم وَهِيَ کہ وہ یہ خاویۃ گری پڑی علیٰ پر عروشِهَا اپنی چھتیں وبئر اور کنویں معطلۃ بیکار وقصر بہت محل مشید گجکاری کی. سو کتنی بستیاں ہم نے غارت کر ڈالی اور وہ گناہگار تھی اب وہ گری پڑتی ہیں اپنی چھتوں پر. اور کتنے کنویں نکمے پڑے اور کتنے محل گچکاری کے یعنی بنیادیں ہلنے سے اول چھتیں گر پڑی پھر دیواریں اور سارا مکان گر کر چھت کے ڈھیر پر آ رہا. یہ ان کے تیو بالا ہونے کی نقشہ کھینچا ہے یعنی کنویں جن پر پانی کھینچنے والوں کی بھیڑ رہتی تھی. آج ان میں کوئی ڈول پھانسنے والا نہ رہا اور بڑے بڑے پختہ بلند عالیشان قلعے چونے کے محل ویران کھنڈر بند کر رہ گئے جن میں کوئی بسنے والا نہیں. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها واذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. افلم يسيروا پس کیا وہ چلتے پھرتے نہیں فی الارض زمین میں فتكون جو ہو جاتے لهم ان کے قلوب دل يعقلون وہ سمجھنے لگتے بها ان سے او یا آذان کان جمع يسمعون سننے لگتے بها ان سے فانها کیونکہ در حقیقت لا تعمى اندھی نہیں ہوتی ہیں الابصار آنکھیں لیکن بلکہ تامہ اندھے ہو جاتے ہیں القلوب دل جمع التی وہ جو فی صدور سینوں میں کیا سیر نہیں کی ملکی جو ان کے دل ہوتے جن سے سمجھنے یا کان ہوتے جن سے سنتے سو کو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہے یعنی انتباہ شدہ مقامات کے کھنڈر دیکھ کر کبھی غور و فکر نہ کیا ورنہ ان کو سچی بات کی سمجھ آ جاتی اور کان کھل جاتے یعنی آنکھوں سے دیکھ کر اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے. گو اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں پر دل کی آنکھیں اندھی ہوں اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھے ہو جائیں الیاذ باللہ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں بالعذاب عذاب ولن اور ہرگز نہیں یخلف خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنا وعدہ وَإِنَّ اور بے شک یومًا ایک دن عند ربک تمہارا رب کا تمہارے رب کے ہاں کألف سنۃ 1000 سال کی مانند مما اس سے جو تعدون تم گنتے ہو تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ ہرگز نہ ٹالے گا اپنا وعدہ. اور ایک دن تیرے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو یعنی عذاب اپنے وقت پر یقین آ کر رہے گا. استہزاء و تکذیب کی راہ سے جلدی مچانا فضول ہے یعنی تمہارے 1000 برس اس کے یہاں ایک دن کے برابر ہیں. جیسے مجرم آج اس کے قبضے میں ہے 1000 برس گزرنے کے بعد بھی اسی طرح اس کے قبضے و اقتدار کے نیچے ہے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. یا یہ مطلب کہ 1000 برس کا کام وہ ایک دن میں کر سکتا ہے مگر کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت و مصلحت کے موافق ہو. کسی کی جلدی مچانے سے وہاں کچھ اثر نہیں ہوتا. یا یوں کہا جائے کہ اخروی عذاب کا وعدہ ضرور آ کر رہے گا یعنی قیامت آئے گی اور تم کو پوری سزا ملے گی. آگے قیامت کے دن کا بیان ہوا کہ وہ ایک دن اپنی شدت و ہول کے لحاظ سے 1000 سال کے برابر ہوگا. پھر ایسی مصیبت کو بلانے کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَكَأَيِّن اور کتنی من قریۃ بستیاں املیت میں نے ڈھیل کی لہا ان کو وہی اور وہ ظالمۃ ظالم ثم پھر اخذتها میں نے پکڑ لا انہیں وإلیہ اور میری طرف المصیر لوٹ کر آنا اور کتنی بستیاں ہیں کہ میں نے ان کو ڈھیل دی اور وہ گناہ گار تھیں پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے یعنی کیا ڈھیل دینے سے وہ کہیں نکل کر بھاگ گئیں آخر سب کو لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا پڑا اور ہم نے ان کو پکڑ کر تباہ کر دیا۔